السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ نہ جانے وہ کس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہنستا بستا گھر، پیار کرنے والا اور دنیا سے لڑ کر اسے حاصل کرنے والا شوہر راز نہیں آتا، اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث اپنی جنت کو گنوا لیتی ہیں۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے، قبرستان وہاں سے نزدیک تھا، یہاں ایک پیاری ہستی کی آخری آرام گاہ تھی، اور ہم وقتاً فوقتاً فاتحہ پڑھنے جاتے تھے، اور وہ تھی ہماری نانی اماں۔ دراصل شروع سے ہی وہ ہمارے پاس رہتی تھی، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ یوں ہوش سنبھالتے ہی ہم نے نانی جان کا شفیق ساتھ پایا، والدہ سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک دل کا جان لیوا دورہ پڑا، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ منو مٹی تلے جا سوئی۔ ہم سب صدمے سے نیم جاں ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ انسان اپنے پیاروں کی جدائی کا درد بھلانے کے لیے کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر قبرستان چلے جاتے اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، فاتحہ پڑھتے۔ اس روز میں اور امی حسب معمول جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے کہ قریب بیٹھی ایک ضعیف خاتون نے ہمیں متوجہ کر لیا۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری بیٹی کا چند ماہ قبل انتقال ہو گیا ہے اور میری گود میں اس کا بچہ ہے۔ میری والدہ بڑی رحم دل خاتون تھی، انہوں نے اس ضعیفہ سے کہا، اماں، ہمارا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، ابھی ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ والدہ نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں خوبصورت سا گول مٹول بچہ مجھے لبھانے لگا۔ میں نے شوق سے اس کو اٹھا لیا کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ امی نے بڑی بی کو پانی پلایا اور پھر کھانے کو دیا، ان کو دلاسا دیا۔ ضعیف عورت بیچاری حالات سے بکھلائی ہوئی تھی، اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا۔ امی جان کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن ہمارے یہاں قیام کرنے کی خواہش کی۔ امی نے خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ انسان مایوس ہوتا ہے مگر خدا کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے آسرا لوگوں کے ٹھکانے خود بنا دیتا ہے۔ 3 دن یہ عورت ہمارے پاس رہی، اور چوتھے دن صبح جب میری والدہ نے اس کو ناشتے کے لیے جگایا تو وہ حالق حقیقی کے پاس جا پہنچی تھی۔ امی نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ جانے والے کو شاید حالق نے صحیح جگہ پہنچایا تھا تاکہ اس بچے کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ جانے والی تو چلی گئی، مگر جانے سے ایک روز قبل اس نے جو کہانی ہم کو سنائی تھی وہ ایسی ناقابل فراموش ہے کہ جو سنتا ہے حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ اس ضعیف خاتون کا نام رحمت بی بی تھا، اور یہ نواب حشمت خان کی پرانی ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حشمت خان ایک نواب گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ضدی اور خود سر بھی تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی زرنگار سے اس کو محبت ہو گئی۔ یہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حشمت کے گھر والے کسی صورت زرنگار کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے، کیونکہ وہ آزاد روش لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم حشمت کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا، اور اس نے زرنگار سے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی، اور وہ بیوی کو لے کر ایک علیحدہ کوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ زرنگار ایک شوخ نظر عورت تھی جس کو گھر گرہستی سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ وہ پارٹیوں کی دل دادا تھی اور محفلوں میں ہر کسی کی مرکز نگاہ رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ گھر کی 4 دیواری کو وہ زندان اور گھر کو وہ بوریت کا ٹھکانہ سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس حشمت وزیر دار خاندان کا پردہ پرور فرد تھا، ابھی بنیادی طور پر مشرقی روایات پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ چند دن میں ہی بیوی کی آزاد خیالی کا ساتھ دے سکا اور اندر اندر کرنے لگا۔ زرنگار کو منع کرتا تو کہکے لگانے لگتی، کہتی، تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتے ہو، تعجب ہے۔ اپنی یہ تنگ نظری چھوڑو، ورنہ تمہارا ہمارا ساتھ نہیں رہ سکے گا، اس طرح نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ حشمت ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ادھر نگار بھی اسی فطرت کی خاتون تھی، بس اس کا غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا حشمت کو کھلنے لگا۔ وہ اپنے اندر کے مرض سے ہر وقت جنگ عدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے کوئی مرد دوست سامنے آ سکتا تھا۔ ان دوستوں کا گھر میں آنا جانا اور پارٹیاں چلتی رہتی تھی۔ حشمت کو یہ محسوس ہونے لگا کہ حکمرانی نگار کی ہے، جیسے کہ وہ عورت ہو اور نگار مرد۔ وہ شدید ذہنی حلفشار کا شکار ہو گیا، ہر وقت بیوی سے اس کی انبن رہنے لگی۔ انہی دنوں ان کی پہلوٹی کی اولاد نے جنم لیا۔
बेटी का नाम निगार ने गुल नायाब रखा। चंद दिन बाद ही वो नन्ही बच्ची को आया के हवाले करके फिर से अपने मशागल में गुम हो गई। बेटी की किलकारियां भी इसके पैरों की जंजीर न बांध सकी। वो इस मासूम को सीने से लगाकर सोने की बजाय आधी रात तक क्लब पार्टियों में मसरूफ रहती। बेटी से हशमत आं को बहुत मोहब्बत थी। जो जो बच्ची बड़ी होती गई, माँ के प्यार और तवज्जो को तरसने लगी। वो माँ की बेहद कमी महसूस करती। लाख रहमत बीबी इसको प्यार करती, मगर आया तो माँ की जगह नहीं ले सकती। आया से इसकी सही देखभाल ना हो पा रही थी। नया बीमार रहने लगी थी। बच्ची निगार के पाँव की जंजीर बन गई थी। इसकी आज़ादी की राह में रुकावट साबित हुई। बेटी की खातिर हशमत ने बीवी को घर में पाबंद करना चाहा तो इसने तलाक का मुतालबा कर दिया। तब नवाब ज़्यादा हशमत ने इज्जत इसी में समझी कि खामोशी से बीवी को आज़ाद कर दे। नयाब इन दिनों 1 साल की थी जब यह पहला जुल्म हुआ जो सगी माँ ने इस मासूम पर तोड़ा। हशमत खानदानी आदमी था। इस वाक़े ने इसके दिल और जहन पर बहुत बुरा असर डाला। अब सारा खानदान इस पर अफसोस करता कि अपनी पसंद का देख लिया नतीजा। तभी तो हम मिसाल देते थे कि शादी इससे करना जो खानदानी हो, चाहे हो कानी। इस मिसाल का मतलब ये था कि बेशक कोई औरत शक्ल सूरत में खूबसूरत ना हो, लेकिन अगर वो शरीफ खानदान से है तो इसकी सूरत का ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो खानदानी है या नहीं। कुछ रिश्तेदार तो तमस्खर करते कि पसंद की शादी करके क्या पाया, बीवी तो किसी और के साथ चली गई। ऐसी बातें कानों में पड़ती तो हशमत का दिल चाहता कि खुदकुशी कर ले, मगर मासूम बच्ची का ख्याल आ जाता था। हशमत के सामने अब सबसे बड़ा मसला इस बच्ची की परवरिश का था, लेकिन इसकी गैरत ने यह गवारा ना किया कि वो इसको लेकर खानदान में जाए, तो इसकी परवरिश का मुतालबा करे या इसके लिए मोहब्बत की भीख मांगे। तमाम जायदाद फरोख्त करके वो शहर चला गया। पुरानी मुलाजमा रहमत बीबी बदस्तूर नायाब की परवरिश कर रही थी और वह बच्ची की खातिर इनके साथ शहर आ गई थी। रहमत बीबी ने अपनी गोद की गर्मी देकर नायाब को बड़ा किया और जब वो स्कूल जाने लगी तो रहमत बीबी नवाब साहब के कान खाने लगी कि आप और शादी कर लीजिए, मैं कब तक जीऊँगी, बूढ़ी हो चली हूँ, आप और नायाब तनहा ज़िंदगी ना गुजार सकेंगे। रहमत बीबी की कोशिशों से हशमत खां ने एक शरीफ घराने की लड़की से निकाह सानी कर लिया। नहीं, वहाँ के आते ही घर का माहौल बदल गया। पहले नायाब सब कुछ थी और अब घर पर किसी और की हुकूमत हो गई। कभी कभार नायाब के कानों में ऐसी बातें भी पड़ जाती थी कि यह आवारा माँ की बेटी है, जाने ये कैसी निकले। ये बातें इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थी। खुदा की करनी के हशमत खां का एक हादसे में इंतकाल हो गया। अब सौतेली माँ ही मुख्तारे कुल थी। इन दिनों नायाब यूनिवर्सिटी में थी और वहाँ हॉस्टल में रहती थी। इसका हॉस्टल और तालीम का खर्चा भी बंद कर दिया गया। यही नहीं, सौतेली माँ सैमा ने अपने भाई के साथ मिलकर नायाब को जायदाद से महरूम करने का मंसूबा भी बना लिया। पहले से कुछ जायदाद हशमत खां नायाब के नाम कर गए थे। उसने इसी पर इक्तफा किया और दूसरी जायदाद जो इसको विरासत में मिलनी थी, इससे वो अपने सौतेले भाई के हक में अजहुद दस्तबरदार हो गई, क्योंकि वो सौतेली माँ से तसादम नहीं करना चाहती थी। सैमा एक रोज़ बेटे को लेकर मेके चली गई। घर में नायाब और आया रहमत बीबी रह गई। तन्हाई ने नायाब की रूह में अलाव से भड़का दिए। वो अपनी सगी माँ के बारे में रहमत बीबी से पूछने लगी। उसने समझाया कि आप पढ़ाई पर ध्यान रखिए, तालीम ही है जो आपके काम आएगी। नायाब ने फिर से पढ़ाई पर तवज्जो दी। उसने सालाना इम्तहान में अच्छे नंबर लिए कि स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क चली गई। उसका इरादा PhD करने का था, मगर थोड़े अरसे बाद इसके सर में दर्द रहने लगा। तिबी मुआयने पर पता चला कि वो कैंसर जैसे मोजी मर्ज का शिकार है। इलाज मुआवजे के लिए बड़ी रकम दरकार थी। उसने रहमत बीबी को लिखा, इसे इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है। आया ने इसकी जायदाद औने पौने इसके वालिद के वकील के जरिए फरोख्त करके रकम भिजवा दी। जिन दिनों वह बिस्तरे लालत पर थी, इसका क्लास फेलो लड़का इयादत को आया। ये एक अफगानी तालिब इल्म था जो इस्लामिक सोसाइटी की जानब से इसके लिए डोनेशन लेकर आया था। इस लड़के का नाम मुहिब खान था। वो बहुत अच्छा और अदाब व अखलाक की दौलत से माला माल था। उसने जब नायाब के हालात सुने तो उसको इस बेबस लड़की से बहुत हमदर्दी हो गई। वो बाकायदगी से इसकी इयादत को आने लगा और फिर न जाने किस लम्हाती जज्बे से मगलूब होकर उसने नायाब से शादी का फैसला कर लिया। हालांकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये लड़की कैंसर की मरीज़ा है। मुहिब खां के वालिदैन अमीर लोग थे। वो इसकी शादी मुहिब की चचाजाद से करना चाहते थे। उन्होंने बेटे को पाकिस्तानी लड़की से शादी की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मुहिब ने इनकी ना सुनी और नायाब से चंद दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी के बाद मुहिब ने किराए पर फ्लैट ले लिया
اور نایاب کو بھی اسپتال سے چھٹی مل گئی، کیونکہ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا ملا تھا۔ یہ خوشی نایاب کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہ تھی۔ محب ہاں نے اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہ دی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے۔ ان کو علم بھی نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے بیرون ملک میں گھر بسا لیا ہے۔ البتہ نایاب نے رحمت بی بی کو خط لکھ کر تمام احوال سے آگاہ کر دیا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں آیا ماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ محبت کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نایاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس معجزے پر حیران تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ موت اور محبت میں ہر ایک میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو بدل دیں۔ جس کیس کو معالج لا علاج سمجھتے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب ہاں سے نایاب کو ایسی بھرپور محبت ملی کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے تریاق کا کام کیا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ ازمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی لا علاج بیماری کو شکست دے دی ہے۔ انہی دنوں افغانستان کے حالات دیگرگوں ہونے لگے اور محب ہاں کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ محب ہاں کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے وطن چلا گیا، جہاں وہ ناگہانی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ نایاب کو محب ہاں کے قریبی دوستوں نے آ کر اطلاع دی، جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس کے لیے ہرمن پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، وہ اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا تھا؟ دل شکستہ نایاب نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ محب ہاں کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہی تھی۔ محب ہاں کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہ گئی۔ اگر دنیا میں کوئی اس کو پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی ملازمہ رحمت بی بی ہی تھی، جو اس کی نظروں میں ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب بھی حشمت ہاں کے اس گھر میں رہ رہی تھی جو وہ نایاب کے نام کر گئے تھے۔ نایاب کے نام پر 2 مکان تھے۔ ایک کرائے پر اٹھا ہوا تھا جس سے رحمت گزر بسر کرتی تھی۔ یہ انتظام بھی حشمت ہاں کے دوست وکیل نے کر کے دیا تھا۔ نایاب نے آتے ہی ان مکانات کو فروخت کر دیا کیونکہ اسے روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئی، جہاں نایاب نے بیٹے کو جنم دیا اور پھر کچھ عرصے بعد حال کے حقیقی سے جا ملی، کیونکہ کینسر کا موذی مرض پھر سے واپس آ گیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور ذریعہ معاش بھی کوئی نہ رہا تھا۔ وہ اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی، تاہم اس کو پھینک تو نہ سکتی تھی اور نہ کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی، کیونکہ اس کو نایاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگا لینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز وہ بچے کو گود میں لیے نایاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، جب میری اور امی جان کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ ہمیں تو گمان بھی نہ تھا کہ جا رہے ہیں نانی اماں کے لیے فاتحہ پڑھنے اور آگے خدا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ شاید ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے، لیکن میری ماں کو حوصلہ اور سوچ بھی اسی خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ رہے تھے۔ سو والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کے بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے، تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہ ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام اکرام رکھ دیا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے در پر دستک دی تھی جس کی بڑائی کو سنبھالنے کا ہم میں حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکرام کی پرورش ہونے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اب اکرام ماشاءاللہ جوان ہے، خود کو امی کا بیٹا ہی سمجھتا ہے۔ ہم بھی اسے یہی باور کراتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ بتانے سے فائدہ بھی کیا؟ اس کا بھی اس جہاں میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ہم کو علم نہیں ہے۔